بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 79 کھولیں، 79۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو اس کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ اب فعل مضارع کی حالت رفعی آتی ہے چھوٹے صیغوں میں پیش کے ساتھ اور بڑے صیغوں میں نون کے ساتھ۔ حالت نصبی آتی ہے چھوٹے صیغوں میں زبر کے ساتھ اور بڑے صیغوں میں نون کے گرنے کے ساتھ۔ حالت جزمی آتی ہے چھوٹے صیغوں میں سکون کے ساتھ اور بڑے صیغوں میں نون کے گرنے کے ساتھ، جیسے ینصرو ینصرانی ینصرون، تنصرو تنصرانی ینصرن، تنصرو تنصرانی تنصرون، تنصرین تنصرانی تنصرن، انصرو ننصرو۔ یہ فعل مضارع کی گردان ہے اور یہ مرفوع ہے، اس کی حالت رفعی ہے۔ فعل مضارع کب مرفوع ہوتا ہے؟ جب وہ عامل ناصب اور جازم سے خالی ہو، اور منصوب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے شروع میں حروف ناصبہ میں سے کوئی ہو، جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے، ان، لن، کئی اور اذن۔ تو ان کے بعد فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، یعنی یوں پڑھتے ہیں ینصر ینصرا ینصرو، تنصر تنصرا ینصرن، تنصر تنصرا تنصرو، تنصری تنصرا تنصرن، انصر ننصرا۔ تو یہ جب ہم صرف پڑھتے ہیں تو اس میں لن ناصبہ والی گردان تو ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی ان، کئی اور اذن کی گردانیں نہیں پڑھائی جاتی۔ تو لن ناصبہ والی گردان بنتی ہے لن ینصر لن ینصرا لن ینصرو، تو یہ اس کی حالت نصبی تھی۔ اب آج کے سبق میں ہم حروف جازمہ پڑھ رہے ہیں، جو کہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ تو ان کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو یہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ اس میں سے لائے نہیں اور لام امر اور لم، ان تین کی گردانیں ہم تعلیم الصرف میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو لم لگنے سے گردان یوں بنے گی لم ینصر، دیکھیں را ساکن ہے تو یہ اس کی حالت جزمی ہے۔ لم ینصرا، نون گر گیا، لم ینصرو، نون گر گیا۔ تو چھوٹے صیغوں میں آخر میں سکون کے ساتھ اور بڑے صیغوں کے آخر سے نون کے گرنے کے ساتھ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ اس کو مجزوم کرنے والے 5 حروف ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ اب مثال کے طور پہ ینصرو ہے تو اس کا ترجمہ ہے وہ ایک آدمی مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ لم ینصر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس ایک آدمی نے مدد نہیں کی۔ تو لم جو ہے وہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور لما ینصر کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک مرد نے اب تک مدد نہیں کی۔ تو لما بھی فعل مضارع کو لم کی طرح ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن لما میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے کہ پورے ماضی کا استغراق ہوتا ہے، یعنی مکمل ماضی کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اب تک یا ابھی تک کا، کہ اس نے اب تک مدد نہیں کی۔ لما یشرب، اس نے اب تک نہیں پیا۔ لما اشرب، میں نے اب تک پانی نہیں پیا۔ لما آکل، میں نے اب تک کھانا نہیں کھایا۔ لام امر کی مثال کیا بنتی ہے؟ لینصر، لینصرا، لینصرو، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے چاہیے کہ وہ مارے، چاہیے کہ وہ مدد کرے، چاہیے کہ وہ دو مدد کرے۔ اور لائے نہیں کے ساتھ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ لا تنصر، تو ایک آدمی مت مار، لا تنصری، تو ایک عورت مت مار۔ اور ان شرطیہ کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، این ینصر انصر، اگر وہ مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا۔ نمبر 1 لم، یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے، جیسے لم یکتب، اس نے نہیں لکھا۔ لما، یہ بھی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے، لیکن یہ ماضی سے حال تک فعل کی نفی کرتا ہے، جیسے لما یکتب، اس نے اب تک نہیں لکھا۔ اور لام امر یہ طلب کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے۔ لائے نہیں، لائے نہیں کو انہوں نے لکھا غلط ہے، میں نے بتایا تھا کہ لام الف کے بعد حمزہ اور بڑی یہ آئے گی، لائے نہیں۔ یہ کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتا ہے، لائے نہیں بھی مذکر ہے، جیسے لا تکتب، مت لکھو۔ ان شرطیہ یہ 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے، جن میں سے پہلا سبب اور دوسرا مسبب ہوتا ہے۔ پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، جیسے ان تذهب اذهب، اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا۔ ان مقدرہ، اب جیسے حروف ناصبہ کے اندر ان مقدرہ تھا، اسی طرح حروف جازمہ میں ان مقدر ہوتا ہے۔ 5 چیزوں کے جواب سے پہلے ان اور فعل شرط دونوں مقدر ہوتے ہیں، بشرطے کہ یہ 5 چیزیں جواب کے لیے سبب ہوں، جیسے امر کے جواب سے پہلے، نہیں کے جواب سے پہلے، اور ان شرطیے کے جواب سے پہلے، تمنی کے جواب سے پہلے، عرض کے جواب سے پہلے۔ اب ان کی مثالیں حاشیے میں دیکھیں۔ امر کی مثال ہے اقرأ تنجح، تم پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔
یعنی کیا بنے گا؟ ان تقرأ تنجح، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا تکذب یکن خیرا لک، جھوٹ مت بول یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اب یہ یکن بھی مجزوم ہے، اس سے پہلے ان شرطیہ محذوف ہے، تو یہ یوں بنے گا ان لم تکذب یکن خیرا لک، اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور استفہام کی مثال حل تزورنا نکرم کا، تم ہماری زیارت نہیں کرتے ہو کہ ہم تمہارا اکرام کریں، تم ہماری زیارت نہیں کرتے، کیا تم ہماری زیارت کرو گے؟ کیا تم ہماری زیارت کرو گے یعنی تم ہماری زیارت کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ ہم تمہارا اکرام کریں، تو اس کا یوں بنے گا ان تزرنا نکرم کا، اگر تم ہماری زیارت کرو گے، ہم سے ملاقات کرو گے، ہمارے ہاں آؤ گے، تشریف لاؤ گے تو ہم تمہارا خوب اکرام کریں گے۔ تمنا کی مثال تمنی کی لیتک عندی اکرم کا، کاش تم میرے پاس ہوتے تو میں تمہارا اکرام کرتا، یعنی ان تکن عندی اکرم کا، اگر تم میرے پاس ہوتے تو اگر تم میرے پاس ہوگے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اگر تم میرے ہاں ہوتے، تو یہ ہوتے جو ہے نا یہ تمنا کی وجہ سے ہے، ورنہ ان جو ہے یہ مضارع کو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے۔ اللہ تنزل بنا تصب خیر اکرامن، کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو کہ تم اکرام کو پہنچ جاؤ۔ یہ عرض ہے، عرض کا مطلب ہے کسی کام کے لیے ابھارنا، تیار کرنا، کچھ عرض کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ان تنزل بنا تصب اکرامن، اگر تم ہمارے پاس تشریف لاؤ گے تو ہم تمہارا اکرام کریں گے۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم حروف ناصبہ جو ہم نے پڑھ لیے، حروف جازمہ دونوں پڑھ لیے، ان دونوں کی انشاءاللہ اگلے سبق میں تدریب النحو سے مشق کریں گے۔